الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ رنجیت سنگھ کے باقی لڑکے۔ ملوکیت کی خون آشامی ملاحظہ ہو، خون کی ندی بہہ رہی ہے مگر اس کا تالو اب بھی خشک ہے اور تازہ خون تلاش کر رہا ہے۔ رنجیت سنگھ کا ایک لڑکا کشمیرا سنگھ ہیلے بہانے سے ہیرا سنگھ کے دور وزارت میں قتل کیا جا چکا تھا۔ جواہر سنگھ وزیر اعظم ہوا تو اس نے سازش کر کے پیشورا سنگھ کو بھی قتل کرا دیا، مگر جلد ہی راز فاش ہو گیا اور فوج خالصہ نے برہم ہو کر جواہر سنگھ کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ رانی کو اپنے بھائی کے قتل کا بہت صدمہ ہوا۔ کئی روز تک وہ بے پردہ سمادھی پر جا کر ماتم کرتی رہی۔ آخر کار صبر کرنا پڑا۔ اب وزارت لال سنگھ کے حوالے کی گئی۔ پنجاب کا سرسبز و شاداب خطہ جب اس طرح بدامنی اور طوائف الملوکی کا لالہ زار بن کر ہر ایک فاتح کے استقبال کے لیے تیار ہوا تو انگریز جیسی شاطر اور ڈپلومیٹک قوم کے لیے کب ممکن تھا کہ خاموشی سے تماشا دیکھتی رہتی اور عدم مداخلت کے عہد و پیمان پر دیانت داری سے ثابت قدم رہتی۔ اس نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ دربار لاہور خستہ حالی کے باوجود اپنی آن پر قائم رہا۔ فوج خالصہ نے شدت سے مقابلہ کیا مگر اس کے جرنیل نہ اتنے بہادر تھے اور نہ تجربے کار۔ چنانچہ تیج سنگھ کمانڈر ان چیف بہادر تو لاہور ہی میں پسو پیش کرتے رہے۔ وزیر اعظم لال سنگھ بہادر 20-25 ہزار فوج لے کر میدان میں پہنچے مگر پہلے ہی مارکا کے بعد راہ فرار اختیار کی۔ اب فوج موجود مگر جنرل مفقود۔ اس افراتفری کا نتیجہ شکست و پسپائی کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ گلاب سنگھ راجہ جموں بے شک اس حکومت کا رکن نہیں تھا مگر سکھوں کی طاقت کا ایک بازو ضرور تھا۔ وہ امداد کے لیے 3000 فوج لے کر آیا مگر اس گرگے ناراں دیدہ نے پہلے ہی ایسی پالیسی اختیار کی کہ باغیاں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی۔ باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی۔ سکھوں کے لیے صلح کے سوا چارہ نہیں تھا۔ انگریزوں نے بھی اس وقت صلح ہی کو غنیمت سمجھا کیونکہ مارچ کا مہینہ تھا، موسم گرم ہونے لگا تھا۔ انگریزی فوج اور اس کے مددگار گورکھا فوج کے لیے گرمیوں میں لڑنا دشوار تھا اور بقول مصنف پورے ہندوستان بالخصوص شمالی مغربی صوبوں میں غلغلہ مچ رہا تھا اور اگر سکھوں کی لڑائی جلد ختم نہ کی جاتی تو عجب نہیں تھا کہ ملک میں سرکشی کے آثار نمایاں ہو جاتے۔ بہرحال 11 مارچ 1846 عیسوی کو انگریزی گورنمنٹ اور دربار لاہور کے درمیان صلح نامہ پر دستخط ہو گئے۔ یہ صلح نامہ دربار لاہور کے لیے پیغام موت تھا کیونکہ اس پر 1.5 کروڑ روپیہ تاوان جنگ ڈالا گیا۔ 50 لاکھ روپے کی ادائیگی ہو سکی، باقی 1 کروڑ کے عوض میں کشمیر کا صوبہ ضبط کیا گیا۔ البتہ راجہ گلاب سنگھ جس کے تعارف کے لیے یہ سلسلہ ضبط تحریر میں آیا، وہ خوش نصیب تھا جس کا ستارہ اقبال بلند ہوا۔ وہ اپنے حلقے کا خود مختار فرما روا تسلیم کیا گیا، مہاراجہ کے خطاب سے نوازا گیا۔ 16 مارچ 1846 کو اس کی مستقل حیثیت تسلیم کرتے ہوئے اس سے ایک معاہدہ کیا گیا اور صوبہ کشمیر بھی اس کے سپرد کیا گیا تاکہ کمپنی کو 1 کروڑ کی نقد رقم وصول ہو سکے۔ دربار لاہور کے مصلحت اندیش ارکان نے گلاب سنگھ کا پلہ بھاری دیکھا تو اسی کی طرف جھک گئے اور اس کو وزیر اعظم سلطنت پنجاب مشہور کر دیا۔ لال سنگھ وزیر اعظم کی معزولی۔ شیخ امام الدین دربار لاہور کی طرف سے کشمیر کے گورنر تھے۔ جب گلاب سنگھ نے انگریزوں کے ایجنٹ کی حیثیت سے کشمیر پر قبضہ کرنا چاہا تو شیخ صاحب آڑے آئے۔ کامیاب تو کیا ہوتے، ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئے مگر ان کی اس جرأت اور جذبہ وفاداری نے وزیر اعظم لال سنگھ کا دامن داغدار کر دیا۔
لال سنگھ پر الزام لگایا گیا کہ شیخ امام الدین نے ان کے اشارے پر مقابلے کی جرات کی تھی، لہذا اس غریب کو نہ صرف معزول بلکہ گرفتار بھی کر لیا گیا اور پنجاب سے جلا وطن کر کے آگرہ بھیج دیا گیا۔ رانی صاحبہ کو غیرت آئی، انہوں نے لال سنگھ کی معزولی کے خلاف احتجاج کیا اور ایک پیشکش کی کہ لال سنگھ کی برطرفی کا حکم واپس لیا جائے تو ہندوستان کا مشہور ہیرا کوہ نور نظر کر دیں گی، مگر کمپنی کے زمانہ شناس ایجنٹ جو مال غنیمت میں یہ ہیرا وصول کر سکتے تھے، رانی کا احساس کیوں سر لیتے؟ چنانچہ یہ پیشکش حقارت سے ٹھکرا دی گئی۔ 16 مارچ 1846 ہجری کا معاہدہ، جو اس وقت کی مصلحتوں کی بنا پر کیا گیا تھا، 1.5 سال کے بعد انگریزی حرص و طمع کے لیے ناکافی معلوم ہونے لگا تو نئے معاہدے کا مسودہ تیار کیا گیا اور 16 دسمبر 1847 عیسوی کو اس پر دستخط کرائے گئے۔ اس معاہدے کی روح سے ریزیڈنٹ صاحب کے اختیارات بڑھائے گئے، ایک کونسل مقرر کی گئی اور طے ہوا کہ ریزیڈنٹ صاحب حسب ثواب دید لاہور میں انگریزی فوج رکھا کریں گے اور اس کا سالانہ خرچ 22 لاکھ روپیہ دربار کو ادا کرنا ہوگا۔ مہارانی صاحبہ کا وظیفہ 1.5 لاکھ روپیہ سالانہ طے کیا گیا۔ اس معاہدے سے کچھ دنوں بعد ستم رسیدہ رانی کو لاہور سے شیخ پورہ بھیج دیا گیا۔ الزام یہ تھا کہ وہ اس معاہدے سے راضی کیوں نہیں۔ مہارانی کی جلا وطنی کا جرعہ تلخ سکھ سرداروں کے لیے اس طرح خوشگوار بنایا گیا کہ وفاداروں کو انعامات، جاگیریں اور وظیفے عطا کر دیے گئے۔ اب کون تھا جو اس اتری کمان کو چڑھانے کی فکر کرتا؟ شورش و ہیجان۔ 16 دسمبر 1847 عیسوی کو معاہدے پر دستخط ضرور ہو گئے اور خود غرض سامراج پرست انعامات سے خوش بھی ہو گئے، مگر عوام میں اضطراب و اشتعال تھا کیونکہ ان کا ملک تاراج ہوا تھا۔ مہارانی گرفتار ہوئیں، پرانی فوجیں منتشر کر دی گئی، جو باقی رہیں ان کی شان و عظمت گھٹا دی گئی۔ ایک ایسی قوم کا غلبہ ہوا جو مذہب، تہذیب، تمدن، نسل اور وطن ہر ایک لحاظ سے غیر تھی۔ چنانچہ بغاوت نمودار ہوئی۔ علاقہ ملتان کی فوجیں دیوان مول راج کی زیر قیادت میدان میں اتری۔ انگریزوں کی ہندوستانی فوجوں کے کچھ دستے بھی ان سے مل گئے اور 1 ماہ سے زیادہ عرصے تک انگریزوں سے لڑتے رہے، مگر جب ہر طرح سے مجبور ہو گئے تو 22 جنوری 1849 عیسوی کو دیوان مول راج نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ محب وطن میں اہل و عیال قلعہ لاہور میں قید کیا گیا اور پھر کالے پانی بھیج دیا گیا۔ پٹھانوں نے زیر قیادت سلطان محمد خان و دوست محمد خان وغیرہ علم بغاوت بلند کیا اور عرصے تک تہلکہ مچائے رکھا۔ لاہور کی فوجوں میں بغاوت کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں، ابھی بھڑکنے نہ پائی تھی کہ سازش کا انکشاف ہو گیا۔ گنگا رام، کہمان سنگھ اور ایک شخص مسمى گلاب سنگھ سازش کے بانی قرار دیے گئے۔ ان کو پھانسی کا حکم ہوا، لیکن جب گلاب سنگھ کی پھانسی کا وقت آیا تو اس نے مزید انکشاف کا وعدہ کر کے پھانسی سے جان بچا لی۔ اس وعدہ معاف گواہ گلاب سنگھ کی شہادت پر بہت سے سپاہی گرفتار ہوئے جو فوج میں بغاوت پھیلانی چاہتے تھے۔ اس سازش کے تار مہارانی کے دامن سے بھی جوڑ دیے گئے۔ اب مہارانی صاحبہ کے لیے شیخ پورہ میں بھی گنجائش نہ رہی، ان کو جلا وطن کر کے بنارس بھیجا گیا، پھر قلعہ چنار گڑھ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں سے وہ ایک بیرا گن کا بھیس بدل کر فرار ہو گئی اور نیپال پہنچ کر پناہ لی۔ مہاراجہ نیپال کی طرف سے 1000 روپیہ ماہانہ ان کی پینشن مقرر ہو گئی۔ 18 نومبر 1849 کو جب لارڈ ڈلہوزی گورنر جنرل ہند لاہور پہنچے تو 9 سکھ گرفتار کیے گئے۔ ان پر الزام یہ تھا کہ مہارانی چندا نے ان کو بھیجا تھا کہ فوج میں بغاوت پھیلائیں اور راجہ دلیپ سنگھ کو نکال کر لے جائیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔